معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیر اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ ایک عظیم لائبریری کا انحطاط۔ جب لاہور کے صوبے دار یا گورنر نواب وزیر خان نے شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں لاہور کے اندرون شہر میں 1634 میں مشہور اور بے نظیر مسجد کی تعمیر شروع کی تو اس کے ساتھ ہی اس نے اتنا ہی خوبصورت باغ لوہاری دروازے کے مشرقی جانب آدھے میل کے فاصلے پر تعمیر کرانا شروع کر دیا، جسے باغ وزیر خان کہا جاتا تھا۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ وہ شہنشاہ کے زیر تعمیر مشہور و معروف شالامار باغ کی نقل کیوں اتار رہا ہے تو اس نے جواب دیا، میں تو ایک عاجز صوبے دار ہوں۔ مسجد تو اللہ تعالیٰ کے نادیدہ حسن کو سمجھنے کی انسانی کوشش ہے، اور یہ چھوٹا سا باغ اللہ تعالیٰ کے حسن فطرت کو سمجھنے کی ایک انسانی کوشش ہے۔ بے شمار ماہرین کی رائے ہے کہ اصلی باغ وزیر خان اساطیری شالامار باغ سے کہیں زیادہ خوبصورت باغ تھا۔ یہ تو پھر تقریباً بادشاہی مسجد اور مسجد وزیر خان کا باہمی موازنہ کرنے والی بات ہو گئی، لیکن آج اس باغ کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ اس نادر و بے نظیر تخلیق کی صرف ایک نشانی بارہ دری وزیر خان باقی بچی ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ مال روڈ پر عجائب گھر یا پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کے سامنے سے عبور کرتے ہیں تو ہمارے قدم وہاں پڑتے ہیں جہاں کبھی باغ ہوا کرتا تھا۔ بارہ دری آج بھی لاہور کے اس عظیم معمار کے بین ثبوت کے طور پر قائم ہے۔ یہ بالآخر بر صغیر کی عمدہ ترین لائبریری کے نقطۂ آغاز کا سبب بنی۔ پنجاب پبلک لائبریری کا قصہ ایسا ہے جو بار بار سنایا جانا نہایت ضروری ہے، اور اس سے سبق اخذ کرنا چاہیے اور ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے۔ نجی اور سرکاری اہلکاروں کو، اداروں کو، کیونکہ یہی سرگرمیاں بالآخر تاریخ میں ہمارا مقام متعین کریں گی۔ بارہ دری وزیر خان نے 1634 سے آج تک ہمارے شہر کی تاریخ کو افشاں دیکھا ہے۔ مغلوں کے زوال، افغانیوں کی لوٹ مار اور عصمت دری، سکھوں نے شدید اذیت سہ کر اقتدار حاصل کر لیا۔ ان کے نقطۂ عروج کا آغاز بارہ دری وزیر خان سے ہوا، جہاں گوجرانوالہ کا مشتاق سکھر چکریہ سردار اپنی فوجوں سمیت 1799 میں لاہور پر حملے سے پہلے منتظر تھا۔ بارہ دری نے 40 برس تک لوٹ مار کو دیکھا، کیونکہ فرانسیسی تربیت یافتہ فوج خاص کے اعلیٰ درجے کے سکھ افسران کے لیے اس کی عمارت کو بطور گیریزن استعمال کیا جا رہا تھا۔ باغ کے فواروں اور پھولوں کی لوٹ مار کی جا چکی تھی۔ پھر انگریز آ گئے اور انہوں نے بھی عارضی پڑاؤ اسی بارہ دری میں ڈالا۔ جب انگریزوں نے 1849 میں لاہور پر قبضہ کر لیا تو اس بارہ دری کا پہل استعمال بطور دفتر آباد کاری ہوا۔ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی پنجاب میں اپنے اقتدار کو وسعت دے رہی تھی، اس کے بعد اسے بطور تار گھر استعمال کیا گیا، جو شادرہ کے مقام پر دریائے راوی میں بارہ دری کامران خان کے ایک مقام سے براہ راست مواصلت میں تھا۔ جب استحکام مکمل ہو گیا اور تہذیبی شائستگی لوٹ آئی تو اسے عجائب گھر قائم کرنے کے لیے بطور اولین عمارت استعمال کیا جانے لگا، اور جب عین اس کے عقب میں عجائب گھر کی اپنی خوبصورت عمارت تعمیر ہو گئی تو اسے وہاں منتقل کر دیا گیا۔ انگریزوں نے پھر یہاں انارکلی بک کلب کا آغاز کر دیا، اور بورڈ کے مطابق جو گولڈنگ کی ایک تحریر ہمیں مطلع کرتی ہے کہ یہ صرف یورپی لوگوں کے لیے تھی۔ جب لارنس ہال کی تعمیر ہوئی اور لاہور اور میاں میر انسٹیٹیوٹ کا حصہ بنا، جو اب لاہور جم خانہ کلب کہلاتا ہے، تو لائبریری وہاں منتقل کر دی گئی۔ چنانچہ بارہ دری کی عمارت ایک بار پھر استعمال کے لیے میسر ہو گئی۔ اس موقع پر پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر چارلس ایچسن نے خواہش ظاہر کی کہ بارہ دری میں لاہور کی زبردست تاریخی اور ادبی روایات کی عکاس ایک لائبریری تعمیر کی جائے، اور اس کا نام
پنجاب پبلک لائبریری رکھا جائے۔ اس منصوبے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کا پہلا اجلاس 12 نومبر 1884 کو فرانسیسیوں کی تعمیر کردہ سیکریٹریٹ کی عمارت میں ہوا۔ سر چارلس نے اپنی ذاتی مکمل لائبریری عطیے کے طور پر عطا کر دی۔ منشا نول کشور اور سردار اتر سنگھ کی معروف زمانہ کتابیں اور فقیر سید جمیل الدین کی وسیع اور کامیاب کتابوں کا ذخیرہ بھی لائبریری کو وصول ہوا۔ یہ نہایت مؤثر آغاز تھا۔ 21 دسمبر 1885 کو سر چارلس ایچسن نے لائبریری کا باضابطہ افتتاح کیا، لیکن سر چارلس کا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے اس عمل کو یقینی بنایا کہ یہ نوکر شاہی کے پنجوں سے محفوظ رہے۔ لائبریری کو خیراتی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرایا گیا اور باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اس کے مقاصد غیر منافع بخش ہوں گے۔ اس واحد اقدام نے اس کی کامیابی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس بے نظیر لائبریری کو، جسے شمالی ہندوستان کی بہترین لائبریری قرار دیا گیا، عظیم لائبریرین حضرات کی سربراہی نصیب ہوئی۔ 1886 میں عظیم شخصیت لالا کرپا رام چیف لائبریرین مقرر ہوا، جس نے کارگزاری کے بلند معیار قائم کیے اور رات دن کام کر کے اس عمل کو یقینی بنایا کہ پورے برصغیر میں عمدہ ترین لائبریری بن جائے۔ اس نے 27 برس کے طویل عرصے تک لائبریرین کے طور پر کام کیا۔ اس کے بعد لالا لبھا رام آیا، جس نے مزید 8 برس 1921 تک خدمت سر انجام دی۔ اس وقت تک ان دونوں صاحبان کو ہندوستان بھر سے عمدہ ترین کتابوں اور مسودوں کے ذخیرے موصول ہو چکے تھے۔ 1921 میں ایک اور معروف لائبریرین ودیا ساگر گوریدارا لائبریری سے منسلک ہوا اور صرف 2 برس خدمت بجا لایا۔ 1923 میں لالا رام لبھایا نے نشست سنبھالی اور 14 اگست 1947 کے نصف شب تک پورے 24 برس تک بھرپور خدمات سر انجام دیں، اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان کو دنیا کی ایک بہترین لائبریری ورثے میں مل سکے۔ 1947 میں پنجاب پبلک لائبریری کے پہلے پاکستانی چیف لائبریرین خواجہ نور الہی مقرر ہوئے، جنہوں نے 1966 تک 19 برس خدمات سر انجام دیں۔ ان کا یہ عظیم کارنامہ تھا کہ انہوں نے نوکر شاہی کو لائبریری سے دور رکھا اور اس دوران لائبریری میں توسیع کا عمل جاری رکھا۔ جب جب لائبریری میں اضافہ ہوا تو مزید جگہ کی ضرورت پیش آتی رہی۔ 1924 اور 1939 میں 2 نئی عمارات تعمیر ہوئیں۔ 80 برس کے طویل عرصے میں محض 5 لائبریرین حضرات اس عظیم لائبریری کے سربراہ رہے، جو اس کی ٹھوس نمود پذیری اور رخ کا بین ثبوت ہیں۔ تب تک ایوب خان کے مارشل لاء سے ایک نئی بیماری لاحق ہو چکی تھی، یعنی سیکھنے اور علم حاصل کرنے سے نفرت۔ سوچئے تو صحیح، پچھلے 40 برس کے عرصے میں لاہور میں کوئی بھی لائبریری کسی کتابوں کی شاندار دکان کا تو ذکر ہی نہ کریں، اپنا سر بلند نہ کر سکی۔ آج پنجاب پبلک لائبریری میں 3,75,000 کتابوں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، جس میں زیادہ تر نایاب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور کتاب ہندوستان اقتدار کی منتقلی 1942 تا 47 جو 12 جلدوں میں ہے، جسے نکولس مین سروک نے مرتب کیا ہے، جو چیف لائبریرین صاحب کے دفتر میں موجود ہے۔ یہ اکیلی ہی کسی عظیم سرمائے سے کم نہیں ہے۔ قدیم اور نہایت نایاب نسخوں کے ذخائر کی تعداد 850 سے متجاوز ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی مالیت لازماً سرمائے سے ماپی نہیں جا سکتی۔ اس لائبریری میں اتنا کچھ موجود ہے کہ عطیہ دینے والی تنظیموں کی بھرپور کوشش ہی اس نفیس ترین ادارے کو، جو میرے ذہن کے مطابق بے راہ رو ہو چکا ہے، بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ لائبریری کے دھول سے اٹے فرش پر برصغیر بھر کی نایاب کتب اور نسخے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، جسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اتنی رقم بھی موجود نہیں کہ قدیم اور نایاب کتب کی جلد بندی کرائی جا سکے۔ موجودہ دور کے مقالات کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار بھی موجود نہیں۔
جگہ کی کمی، سرمایہ اور مہارت کی قلت اس قدیم شہر اور سرزمین کی نایاب اور حقیقی وراثت کو محفوظ کرنے کے جذبات کی تو بات ہی نہ کریں، اس المیہ میں اضافہ کر رہے ہیں جسے پنجاب پبلک لائبریری کہتے ہیں۔ اصل بدمزگی اس وقت ہوئی جب اس کی تولید کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے لائبریری پر تسلط جما لیا اور اسے محکمہ تعلیم کے ماتحت کر دیا۔ بارادری اب بھی قائم ہے کیونکہ اب یہ اخبارات اور رسائل پڑھنے کی سہولت مہیا کرنے کے کام آتی ہے اور خاموشی سے ان حطات کو دیکھتی رہتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اب اس شہر کے جوان سال اور حساس طلبہ بھی احتجاج نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے، حتیٰ کہ دیکھتے بھی نہیں کہ لاہور کا ایک عظیم ادارہ آہستہ آہستہ خاموشی سے موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ لیکن چھاپا خانے کی لاہور میں آمد سے قبل لاہور کو کتابوں کی اشاعت کی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل تھا۔ لاہور کی ہاتھ سے لکھی ہوئی خطی کتابوں کی بڑی مانگ تھی اور تاجران ان کتابوں کو دور افتادہ ملکوں سے برآمد کیا کرتے تھے، جیسے ایران اور خراسان، حتیٰ کہ استنبول اور اس سے بھی دور۔ ان تمام ملکوں کے عجائب گھروں میں لاہور کی خطی کتابوں کو امتیازی نادر نمونوں کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ اس روایت کا قصہ سنانے کی ضرورت ہے۔ ایک زمانے میں دنیا بھر سے تجارتی قافلے لاہور پہنچا کرتے تھے۔ ان کی عمومی آرام گاہ مسجد وزیر خان کے عین مقابل ایک وسیع کھلے میدان میں ہوتی تھی۔ اس علاقے کے ارد گرد لاہور کی مشہور کارواں سرائیں ہوا کرتی تھیں۔ زمانہ قدیم سے ان سراؤں میں سے چند ایک کے نام مولا بخش کی سرائے اور بابو کی سرائے ہیں۔ یہ جمع کردہ سامان کے ڈھیروں اور دنیا بھر کی نسلوں کے اختلاط اور نظریات کے ملاپ کا مقام تھا۔ اس میدان کے ایک جانب نخاس خانہ یا گھوڑوں کا استبل تھا اور اس کے قریب ہی بے شمار پانی کی ناندیں تھیں۔ آج بھی ایک ایسی کھرلی یا پیال جو غالباً 1700 کے زمانے کی ہے زیر استعمال ہے۔ بدلتی ہوئی دنیا کے نظریات کی آمد اس مقام سے ہوتی تھی اور یہیں سے قصہ خواں یا داستان گو ظہور پذیر ہوئے تھے۔ لوگوں کے عجیب و غریب ملکوں اور مکینوں کے قصے سنانے کی مسلمہ روایت اور رواج سے کہانی لکھنے کے کاروبار نے ترقی پائی اور لاہور ان سب میں سبقت لے گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہلی، پشاور، سمرقند اور بخارا میں قصہ خانی کی روایت موجود تھی، لیکن ان سب مقامات پر جو قدیم یورپ میں بھی وجود پذیر تھے، تحریر کردہ لفظ نے ادا کیے گئے لفظ کی جگہ لے لی۔ تحریری لفظ کا مطلب تھا کہ وہاں اشاعتی کاروبار کا وجود تھا، اور یہ ان لوگوں کی دلچسپی کے لیے اطلاع ہے جنہیں پڑھنے کی عادت ہے کہ مسجد وزیر خان کے بیرون میدان کے چاروں طرف دکانوں کا جو حصار بنا ہوا تھا، اس میں وہ درجن سے زائد ناشرین کتب تھے جن کا بہت شاندار کاروبار تھا۔ ان کاروباروں کا مختصر سا ذکر ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں بامعنی سراغ ملتے ہیں کہ یہاں چھاپا خانوں کی آمد سے قبل عالموں اور کتابوں کی دنیا میں آخر لاہور کی کیا وقت تھی۔ قدیمی لاہور کا سب سے بڑا اشاعت گھر میاں محمد بخش صحاف کی ملکیت تھا، جن کے ہاں 50 سے زائد خطاط اور کاتب تھے جو کتابوں کی نقول تیار کر کے انہیں جلد بندی کرتے تھے۔ رزمیہ جیسے الف لیلا اور بے شمار دوسری پنجابی، فارسی، حتیٰ کہ ترکی کہانیاں جب یہ روایتی ترک رسم الخط میں تحریر کی جاتی تھیں، یہیں لاہور میں لکھی جاتی تھی۔ صحاف کی مطبوعات محض اپنی سوری خوبصورتی کی وجہ سے ہی زیادہ مہنگے نسخے بن جاتے تھے۔ روزمرہ کی اشیاء کے جو تاجر خریدار ہی کرتے تھے، علاوہ کتابوں کا بھی زبردست کاروبار تھا اور دنیا بھر سے آئی ہوئی کتابیں خریدی جاتی تھیں۔ اس گروہ کے ساتھ ساتھ دیگر اشاعت گھر اور بھی تھے جو چراغ دین کی ملکیت تھے، جس نے 1815 میں ہر روز
1000 روپے یومیہ کے حساب سے کتابیں فروخت تھیں۔ جیسا کہ ایک تحریر میں درج ہے، اندرون شہر کی سکھوں کی ابتدائی فتح میں ایک تحریر کے مطابق لاہور کے کتب فروشوں کے پاس سوناروں سے زیادہ دولت تھی۔ یہ حقیقت جان کر رنجیت سنگھ کو سخت دھچکا لگا تھا۔ ایک اور تحریر کے مطابق فقیر اللہ، جو ذات کا سدھو تھا، ایک اور کتابوں کے بڑے اشاعتی ادارے کا مالک تھا۔ اس نے 65 سے زائد کاتب ملازم رکھے ہوئے تھے اور اسے مذہبی کتب کے متن جیسے قرآن پاک کے نسخے شائع کرنے میں دسترس حاصل تھی۔ فقیر اللہ کے دستخط شدہ قرآن پاک کے نسخوں کا شمار عجائب گھر کی چند قیمتی ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ ایک اور اشاعت گھر شیخ الہی بخش کی ملکیت تھا۔ اس کے ہاں بھی 60 سے زائد کاتب حضرات کام کر رہے تھے۔ وہ بھی مذہبی متن شائع کرنے میں تخصیص رکھتا تھا، اگرچہ چند ایک روایتی لوک کہانیوں کے نمونے بھی محض اپنی خوبصورتی کی بنا پر مشہور تھے۔ بیرونی حاشیے کی کاریگری اعلیٰ درجے کی مہارت اور ذوق کا پتہ دیتی تھی، جس کی وجہ سے الہی بخش کی کتابیں مشہور تھیں۔ ان تمام بے شمار اشاعت گھروں کے اپنے مخصوص جلد ساز تھے اور ان تمام خطی نسخوں کی چمڑے کی جلدیں ہوتی تھیں اور ایک خاص طرز میں کی جاتی تھیں۔ بعد ازاں ان کی نقل مغرب میں کئی ماہر جلد سازوں نے کی۔ جلد سازی میں استعمال ہونے والا چمڑا ایک خاص نوعیت اور خاص وصف کا حامل ہوتا ہے جو اسے تا دیر قائم رکھتا ہے۔ آج کل صرف 2 خاندان ہیں جو چمڑے کی جلد سازی کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور دونوں ہی قرآن پاک کے نسخوں کی جلد بندی میں ہی اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی مسجد وزیر خان جائیں تو ہم لاتعداد قافلوں کے مناظر اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں قصہ خواں حضرات شام ڈھلے تھکے ہارے تاجروں کو وقت بتانے میں مدد کر رہے ہیں۔ کتابوں کا کاروبار ہمیشہ سے افضل کاروبار رہا ہے اور آج بھی سمجھدار معاشروں میں ایک نمایاں تجارت کی حیثیت سے قائم ہے۔ خطی مصوتوں اور چمڑے کے جلد بند ایڈیشن تو الگ رہے۔ لاہور میں کتب بینی کی عادت ہر زمانے سے کم ترین ہو کر رہ گئی ہے۔ قدیم اندرون شہر کے تقریباً ہر محلے میں لائبریریاں تھیں۔ اب وہ لائبریریاں نہ رہیں، وہ کاتبین نہ رہے اور نہ ہی چمڑے کے جلد ساز۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ چھاپا خانوں نے ان کی تجارت کو تباہ و برباد کیا۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو تقویت دی ہے اور کچھ دیا ہے تو وہ نئی عزت داری دی ہے۔